جب قرآن نازل ہوا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں ایک ایسی بات کہی جو اس وقت دنیا کے لیے ایک بھولا ہوا راز تھی۔ سورۃ الانعام آیت 76 سے 78 قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نے ایک ستارہ دیکھا، پھر چاند دیکھا، پھر سورج، اور اپنی قوم سے کہا میں ان سب سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آج یہ قصہ عام لگ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن نے صرف سورج اور چاند ہی کیوں نہیں کہا؟ ایک تیسری ہستی، ایک کوکب یعنی ایک سیلیسٹیل باڈی کا ذکر کیوں کیا؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی قوم واقعی سورج، چاند اور ایک تیسری سیلیسٹیل باڈی کی عبادت کرتی تھی؟ جب ہم نظر ڈالتے ہیں قدیم بیبیلون کی طرف، یعنی آج کا عراق، وہی جگہ جو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے جوڑی جاتی ہے، یہاں کی سب سے پرانی تہذیب سومیرین اور بیبیلونین سویلائزیشن تھی، اور ان کا مذہب آسمان کے گرد گھومتا تھا۔ ان کے 3 سب سے بڑے معبود تھے، نانا یعنی مون گاڈ جس کی عبادت اور اور حران میں ہوتی تھی، شماش سن گاڈ جس کی عبادت سپار اور لارسا میں ہوتی تھی، اور تیسری سب سے مسٹیریس اشتار جسے ایوننگ سٹار کہا جاتا تھا، یعنی پلانٹ وینس۔ 1850 میں برٹش آرکیولوجسٹ سر آسٹن ہنری لیارڈ اور ہارموز رسام، ان دونوں نے عراق میں ایکسکیویشن شروع کی۔ کونیفارم ٹیبلٹس ملنے لگے، اور پھر ایک بھولی ہوئی زبان دوبارہ زندہ ہوئی، سومیرین، ایک ایسی زبان جو لگ بھگ 2000 سال سے مر چکی تھی۔ بعد میں اسکالرس ہنری رولنسن اور ایڈورڈ ہنکس نے کونیفارم کو ڈیکوڈ کیا، اور جو چیز سامنے آئی اس نے سب کو حیران کر دیا۔ بیبیلونیا میں ایک مشہور کلٹ تھا، دا ایسٹرو ٹرائیڈ، 3 آسمانی معبود، سن، مون اور وینس، بالکل وہی 3 جن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ پھر آرکیولوجسٹ کو ملے دا اسٹیل آف اورنامو، جہاں سن اور مون ایک ساتھ دکھائے گئے۔ پھر ملتا ہے کوڈورو آف میلیشیپاک، جہاں ایسٹرو ٹرائیڈ پوری طرح سے موجود ہے۔ پھر اسٹیلے آف نیبونائڈس، اس میں بھی وہی 3 نشان ہیں، سن، مون اور وینس۔ یعنی یہ کوئی ایک شہر کا عقیدہ نہیں تھا، بلکہ پورے بیبیلونیا کا مذہبی نظام تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن نے یہ چیزیں بائبل سے لی ہوں گی۔ جب بائبل پہ نظر ڈالیں تو جوشوا 24:2 میں لکھا ہے کہ ابراہیم کے آباء و اجداد دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے تھے، نام تک نہیں لیا، صرف اتنا کہا ادر گاڈس۔ پھر جوئش کتاب میں بک آف جوبیلیز آتی ہے، وہاں ذکر ملتا ہے کہ وہ سٹارز کی عبادت کرتے تھے، بہت سارے الگ الگ، لیکن ایسٹرو ٹرائیڈ کہیں نہیں آتا۔ ایک اور کتاب اپوکلپس آف ابراہیم میں فائر، واٹر اور ارتھ کی عبادت کا ذکر ہے، لیکن اصل میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور قرآن بھی ان کا ذکر نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ 7ویں صدی کا عربیہ، نہ کوئی آرکیولوجی، نہ سومیرین لینگویج، کیونکہ یہ تمام علم ہزاروں سال سے مٹی کے نیچے دبا ہوا تھا، تو پھر قرآن کو کیسے پتا کہ ابراہیم کی قوم کا سب سے بڑا مذہبی نظام سن، مون اور ایک ایوننگ سٹار یعنی وینس کے گرد گھومتا تھا؟